انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میری پہلی ترجیح اس وجہ سے بنی کیونکہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے تجربات سے گزارا جاتا ہے جو کہ ہماری عملی زندگی میں ہماری کافی مدد کرتی ہیں۔ اس انسٹیٹیوٹ نے مجھے ایسے ریسورسز اور اپرچونیٹیز سے نوازا ہے جس کی وجہ سے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ یہاں کے ماحول نے نہ صرف میری تعلیمی افق کو وسیع کیا بلکہ میری شخصیت کو بھی نکھارا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان میں موجود ہوں خیبر پختونخوا کے ایک ایسے سرکاری تعلیمی ادارے میں جہاں پر آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سرکاری اداروں کے بارے میں جو امیج ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء اور یہاں کی فیسلٹیز کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے، یہ پاکستان کی ٹاپ ترین یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنس۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہاں پر آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں، ساتھ ساتھ جو یہاں کے ڈائریکٹر ہیں، اساتذہ ہیں اور طلباء ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دوسرے اداروں سے کیوں اتنا مختلف ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ یہ ادارہ سرکاری ادارہ ہے اور بنیادی طور پہ ہم 3 ایریاز میں کام کرتے ہیں جس میں مینجمنٹ سائنسز ہے، سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز ہے اور کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی ہے۔ یہ شروع میں پشاور یونیورسٹی کا حصہ ہوتا تھا لیکن پھر 2002 میں ہمارا اپنا آرڈیننس آیا اور اس کے بعد جو ہے ہم پشاور یونیورسٹی سے نکلے اور ہم نے پھر حیات آباد میں اپنا یہ کیمپس بنایا اور اس وقت سے اب ہم یہاں پہ ایز این اٹانومس گورنمنٹ آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں۔ ہم جب پشاور یونیورسٹی سے نکلے تو ہم بہت کم فیکلٹی تھی ہمارے پاس، بہت کم اسٹوڈنٹس تھے، ریسورسز بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے وہاں سے ایک فریش سٹارٹ لیا اور وہاں ہم نے بہت محنت کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 22 سال کے اندر آئم سائنسز پورے ملک میں ایک برانڈ بن گیا ہے اور ہم پاکستان کے چند ٹاپ بزنس اسکولز میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ سر، آپ کا ادارہ منفرد کیوں ہے؟ سر، منفرد اس لیے کہ یہاں کا کلچر بالکل آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے کیونکہ سرکار میں اس قسم کا ماحول ہوتا نہیں ہے، تو اس میں ہم سب، ہماری ٹیم کی محنت شامل ہے، ہماری ڈیڈیکیشن شامل ہے، اونرشپ ہے، کمٹمنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ الحمدللہ آج کل پاکستان کے چند ٹاپ کے اداروں میں شامل ہے۔ سر، یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی تعداد تقریباً کتنی ہے؟ سر، تقریباً 3500 اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت اور ہمارے پاس ملٹیپل پروگرامز ہے، انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر بھی ہے جس میں انٹر کے بعد بچے آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ماسٹرز لیول کے اوپر ہے، ایم ایس کے بہت سارے پروگرامز ہیں اور پھر پی ایچ ڈی کے کئی پروگرامز ہیں۔ سر، ان سینٹر کے حوالے سے بتائیں، یہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری بھی ہے۔ جی بالکل، ملٹیپل سینٹرز ہیں یہاں پہ، کلاس رومز ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے آئی ایم ایس میں 4-5 مختلف سینٹرز ہیں۔ ایک ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جو ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر کام کرتا ہے اور اس نے گزشتہ 15-20 سال میں تقریباً 26,000 لوگوں کو ٹرین کیا ہے۔ پھر ہمارے پاس سینٹر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ ہے جس کو ہم CPPR بولتے ہیں۔ CPPR جو ہے وہ پبلک پالیسی کے اندر بہت سارا ریسرچ کرتا ہے اور ڈونرز کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پھر ہمارا ایک بہت مشہور سینٹر ہے جس کو ہم سینٹر فار ایکسل ان اسلامک فائنینس بولتے ہیں۔ پاکستان میں یہ 3 سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایک لمز میں ہے، ایک IBA میں ہے اور ایک آئم سائنسز میں، اور یہ ہمارا بہت اچھا سینٹر ہے جو اسلامک فائنینس اور بینکنگ کے اوپر اویئرنیس، ٹریننگ، مختلف قسم کی کانفرنسز وغیرہ یہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا نیا ایک ریسنٹلی جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر ہمارا ایک نیا سینٹر بنا ہے جس کو ہم سینٹر فار واٹر انفارمیٹکس اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس بولتے ہیں، اور یہ کلائمیٹ کے اوپر اس وقت پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے۔ اسپورٹس کے حوالے سے بتائیے گا، ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جب اسٹڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے کیا پروسیس ہے؟ کیا سر، آپ اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ اس سے بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے، ٹیم ورک، ٹیم بلڈنگ، ان کی سکلز ڈیولپ ہوتی ہے، لیڈرشپ کی سکلز آتی ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت 14 کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کا تعلق کن کن علاقوں سے ہیں؟ جی سر، دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آئم سائنسز کا ایک فیچر ڈائیورسٹی ہے۔ یہاں پہ پاکستان KP کے تو کونے کونے سے بچے آتے ہیں، وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہو، ایکس فاٹا ہو، چترال ہو، گلگت ہو، باجاوڑ ہو، اورکزئی ہو، ممند ایجنسی ہو، وزیرستان ہو، بنو ہو، مطلب ایوری ویئر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کم تعداد میں آتے ہیں لیکن باقی صوبوں سے بھی آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ ہمارا ایک CDC کریئر ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جس کے نارملی یونیورسٹی میں پلیسمنٹ آفس کہتے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً اس کے تھرو
ہم آئم سائنسز کے اندر ہر ہفتے ایک کمپنی آتی ہے ہائرنگ کے لیے, اور یہ بہت ریئر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ آپ ہر ہفتے ایک اچھی کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنیز وہ آتی ہیں یہاں پہ اور ہمارے بچوں کی سلیکشن کرتی ہے, ان کے ساتھ سیشنز کرتی ہے, ان کے ساتھ کوچنگ کرتی ہے. تو یہ ایک بہت ہمارا ایک ہے کہ جی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈگری مکمل ہونے سے پہلے بھی ان کو جاب مل جاتی ہے. میں یہاں پہ 2 سینٹر, بزنس انکیوبیشن سینٹر جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے بنا ہے, اس کا مینیجر بھی ہوں, اور ایک اور انکیوبیشن سینٹر جو خیبر پختونخوا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے بنا ہے, اس کا بھی لک آفٹر کرتا ہوں. یہاں پہ ان سینٹرز میں جو ہے ہم وہ بچے اور بچیاں جن کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف بزنس, کاروبار سے ریلیٹڈ, تو ہم ان کو 6 مہینے کی یہاں پہ جو ہے ایک ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں, ایک مصنوعی سا ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے ہم ہاتھ پکڑ کے ان کو ڈفرینٹ ٹریننگ سے اور ڈفرینٹ جو ہے مختلف ایریاز میں جو ہے ان کو جو ہے ہم ڈفرینٹ ٹریننگز اور مینٹورشپ پروگرام دیتے ہیں, جس کی بدولت 6 مہینے کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا ایک پروگرام چل رہا ہے, تو آئم سائنسز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم 2019 سے سوشل ہیلتھ پروٹیکشن انیشیٹیوز جو ہے, جو SHPI یا جو صحت کارڈ جس کو عام لوگ جس طریقے سے جانتے ہیں, اس پہ ہم مسلسل ریسرچ کام کر رہے ہیں اور ہم سرکار کو پالیسی انپٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس پہ. اور اس کے علاوہ ہم کرنٹلی رول آف لا جو ایک پروجیکٹ ہے UNDP کا, یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کا, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں عام لوگوں کی رائے جانی ہے کہ جی وہ سیکیورٹی سروس پرووائڈر یا جسٹس سروس پرووائڈر کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں, اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے. ہمارا فوکس اب یہ ہوگا کہ واٹر اور کلائمیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر ویمن لیڈرشپ کی کمی ہے. سو ہم ویمن لیڈرشپ کریٹ کرنے کے لیے GIZ کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر اس صوبے کو ہم ویمن لیڈرشپ دیں گے اگلے 3 سے 5 سالوں میں, جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکٹر جو کہ اس وقت میل ڈومیننٹ ہے, اس میں فیمیل ریپرزنٹیشن بھی ہو جائے. ہم آلریڈی پروونشل گورنمنٹ کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک پروجیکٹ لے کر آئے ہیں تھرو GIZ, جس میں سے ہم نے آئم سائنسز میں ایک کلائمیٹ چینج ڈپلوما, ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپلوما ہے کلائمیٹ چینج میں, وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے, جس کے لیے ہم نے ورلڈ کلاس ریسورسز ایکوائر کی, تاکہ یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, ان لوگوں کی اگر نالج انرچ ہو جائے کلائمیٹ چینج اور واٹر ایشوز کے اوپر, تو آٹومیٹکلی وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ان کی پلاننگ اور پریکٹس میں انکلوڈ ہو جائے گی. میرا تعلق جمرود سے ہے, خیبر ایجنسی سے ہے, اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میری پہلی ترجیح اس وجہ سے بنی کیونکہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے تجربات سے گزارا جاتا ہے جو کہ ہماری عملی زندگی میں ہماری کافی مدد کرتی ہیں. یہاں پر پرسنل گرومنگ اور پرسنالٹی گرومنگ پر بہت توجہ دی جاتی ہے. اسی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں کہ میں اپنے ملک اور اپنے انسٹیٹیوٹ کو ایک عالمی سطح پر ریپرزینٹ کروں گی انشاءاللہ. میری پوری ڈگری کے دوران آئم سائنسز نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کر سکوں. ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو اس انسٹیٹیوٹ نے مجھے ایسے ریسورسز اور اپرچونیٹیز سے نوازا ہے جس کی وجہ سے میں بے حد شکر گزار ہوں. اگر میں IT کے حوالے سے بات کروں آگے تو انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور اپنے اسٹوڈنٹس کو اسمارٹ کلاس رومس اور ایسی ٹیکنالوجیکل ریسورسز سے نوازتا ہے جس میں وہ ہائی ٹیک جو ڈیفیکلٹ ماڈلز وغیرہ ہیں ان کو رن کر کے ٹیکنالوجی کی اس ریس میں پوری دنیا کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں. آئم سائنسز میں میرا تجربہ بہت شاندار رہا. یہاں کے ماحول نے نہ صرف میری تعلیمی افق کو وسیع کیا بلکہ میری شخصیت کو بھی نکھارا.
यहाँ पर बेहद तालीमी सहूलियात है और बेशुमार रिसर्च के मौक़े मैसर है, जिनके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से मेरी रिसर्च की जो सलाहियत है उनमें नुमाया इजाफ़ा हुआ। आइम साइंसेज़ में जो मेरे 4 साल गुजरे हैं वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन सालों में शुमार होते हैं, और आइम साइंसेज़ बिल्कुल मेरे एक दूसरे घर की तरह है, जहाँ पे मैं बेशतर वक्त अपना 4 साल में मैंने गुजारा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, और तालीमी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनमें मैंने पार्ट लिया है। आइम साइंसेज़ एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं खुद भी 2-3 सोसाइटीज़ का पार्ट रह चुका हूँ, और करंटली भी मैं मास्टरमाइंड सोसाइटी और स्टार्टअप सोसाइटी का पार्ट हूँ। आइम साइंसेज़ में जितनी भी फैकल्टी है तो वो हमारी जो है हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में और हमारे पे काम करती है कि हम इधर से 4 साल के बाद निकलने के बाद किस तरह माशरे का एक बेहतर रुकन जो है वो बन सकते हैं। आई एम मुबशर अमीनुद्दीन, आई एम फ्रॉम श्रीलंका and I've been here since 2020, so 4 years. It's been a nice experience. I'm doing BBA in IM Sciences. Most importantly, I would like to tell the faculty has been very cooperative. Especially I've made a lot of friends in Pakistan. They've been very hospitable towards me, and in terms of the living experience, the hostel has been really friendly in terms of the facilities and the learning experience as well.